میں بات کر رہی تھی کہ بعض یعنی یہ جو کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے یہ انسان کی یعنی یہ ہماری شعور میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کے اوپر سوال انبیاء نے بھی کیے کہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، کہ فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو 4 پرندے پکڑ اور پھر ان کو اپنے ساتھ منوس کر لے، مانوس یعنی اپنے ساتھ، یعنی ان کو جسے ہم پرندے پال لیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ یعنی اب ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں انسان کو تسلی دل کا یہ سامان کس طرح مہیا کیا جائے۔ اس ٹائم پہ تو پیغمبر اللہ پاک سے کلام کر لیتے تھے، تو ہمیں اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم اپنے دل کو جو ہے نا وہ مطمئن کر سکتے ہیں؟ تو یہ کلام اب نسل انسانی کے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، تو سائنس جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا کچھ ریسرچ کر چکی ہے کہ وہ جو پہلے باتیں کی گئیں چاند اور ستاروں کی، سورج کی، اور یہ دریا اور یہ سمندر اور یہ پہاڑ، قرآن پاک کو اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ جو قرآن پاک ہے یہ عالم افاق اور عالم انفس کی اپنی جو ہے نا وہ نشانیاں انسان کو دکھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ ایسے ہمارے لیے اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا سچا ہونے کا علم ہر آنے والے دور میں بطور معجزہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور یہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور آپ کی امت کے دلوں میں یہ محفوظ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو پہاڑ کہتے ہیں کہ اس کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور آپ کے صدقے سے یہ اس امت کو ملا ہے، ورنہ اس امت کی ورنہ ہم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مطلب یہ اتنا بڑا ہم پر احسان کیا جاتا، اور وہ بھی جو لوگ تھے ہم سے پہلے گزر گئے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ ہر ایک نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو جس کو جو بھی چیز عطا کی گئی وہ اللہ پاک نے کائنات کو سامنے رکھ دیا۔ ہم نہ کسی کے مذہب کے اوپر بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کے عقیدے کے اوپر بات کر سکتے ہیں، بس یہ ایک لینے کی توفیق ہے۔ جو جتنا اس قرآن میں ڈوبتا جائے گا اللہ پاک کی عطا اس کو اتنی ہی آتی جائے گی۔ جیسے دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں انہوں نے 12 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ کو سیکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا کیا دیا ہوگا اور انہوں نے کیا کیا لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو ایک چیز کی ایک تشریح نہیں کر سکتے نا، ایک قرآن پاک کے ایک لفظ کے عربک میں ایک لفظ کے کہتے ہیں 70 میننگ ہے۔ تو جب یہ قرآن اسی لیے تو جب یہ قرآن پاک اس کی ایک صورت لکھ کے سورہ کوثر خانہ کعبہ کے دیواروں کے اوپر لٹکائی گئی تھی، تو بڑے بڑے عرب کے شاعر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی ہار مان لی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے نا یہ کسی بشر کا کلام ہو۔ اتنی وسعت اور اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت، تو آپ سوچیں کہ اس کلام میں اتنی بلاغت ہے تو جن کے اوپر نازل کیا گیا تھا ان کی کیا جو ہے نا وہ شان ہوگی۔